بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان سے پہلے سن لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے نا، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کے بیان میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے سے یہ عورتیں روزے رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ وہ عورتیں روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، سوچو وہ کیسی بد نصیب عورتیں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کی قیدی بن کر رہ گئی، جو دن بھر بھوکی رہی مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی، کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کی نماز، آپ کی دعائیں اور آپ کے روزے سب برباد کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ وہ عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ زبان سے تیر مارتی ہے، دوسروں کے دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزت اچھالتی ہے اور غصے میں تیز دھار خنجر بن جاتی ہے۔ ایسے الفاظ بولتی ہے جو سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے زبان کے تیر مارتی رہتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ وہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ جنت بد اخلاق لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت کو صرف ان کے لیے بنایا جن کے اخلاق اچھے، دل نرم، کردار پاکیزہ اور رویے اچھے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کریں، وہ عورت جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ جنت کی حقدار نہیں۔ پھر وہی شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہیں، وہ دوسروں کو عزت دیتی ہیں، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے سب کا دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائیں گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مال مال ہے اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نماز کا پابند بھی بنا دے گا۔ سن لو، اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، اگر تمہاری زبان سے زہر نکلتا ہے، اگر دوسروں کو نیچا دکھانے میں تم خوشی محسوس کرتے ہو، تو تمہاری نماز میں بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہی عورت جائیں گی جس کی زبان نرم ہوگی، جس کے اخلاق دوسرے کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دیتی ہیں، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام بنائیں گی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی پاکیزہ کے بندوں کو عزت دینے کے ساتھ ہو۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کی عورتوں پر نظر دوڑائیں تو دیکھ کر بھی دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں 4 دن کی جوانی کیا دی، وہ اپنی اوقات بھول بیٹھیں اور تکبر میں مبتلا ہو گئی، شوہر کے سامنے بدتمیزی، غرور اور نافرمانی کرنے لگی، اپنے زبان کو زہر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ اور کڑوے الفاظ اپنا لیے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہے، جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتیں کا انجام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات
जहन्नम के करीब पहुंचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा कि कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नम में लटकी हुई थी। उनकी चीखें आसमानों तक पहुंच रही थी। वह तड़प रही थी मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, यह कौन सी औरत है जो यूं अजाब में मुब्तला है? हजरत जिब्रील ने फरमाया, यह वह औरत है जो दुनिया में अपने शोहर के साथ बदतमीजी किया करती थी, जो अपने शोहर के सामने बद अखलाक बनकर रहती थी, जो कड़वी जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शोहर की इज्जत करने के बजाय वह अपनी जुबान से उसको जख्म देती थी। आज यह इबादत करने के बावजूद भी जहन्नम में जल रही है क्योंकि उनके गुरूर, तेज जुबानी और बद अखलाकी ने उनकी तमाम इबादतों को जाया कर दिया। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शोहर के सामने लहजा सख्त रखती हैं, जो अपनी जुबान से जख्म देती हैं, जो शोहर को कमतर समझती हों, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गुरूर करती हों? आज अगर तुमने अपनी जुबान को काबू ना रखा, आज तो अगर तुमने अपनी बदतमीजी को न छोड़ा, आज अगर तुमने अपने तकब्बुल को न छोड़ा, जान जाओ क्योंकि इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक का भी होना ज़रूरी है, वरना नमाज और रोज़ा भी जहन्नम से नहीं बचा सके।